السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا اور بیل آئکن پہ کلک بھی کر دیجیے گا تاکہ آپ کو نئے آنے والی بیان اور نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ٹائم۔ آج ہم بات کریں گے فکر اصلاح کے حوالے سے کہ ہمیں اصلاح کی فکر ہونی چاہیے اور اصلاح کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کیا باتیں ضروری ہیں۔ ان حوالوں سے جو ہے وہ میں بات کرتا ہوں کہ ہم بیت ہو جاتے ہیں، لیکن بیت ہونے کے بعد بیت ہونے کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ تو آج کا میرا موضوع جو ہے اسی حوالے سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستوں، میرے بھائیوں، توفیق الہی سے میں نے سورہ شمس کی کچھ آیات تلاوت کری۔ ان آیات میں آیت مبارکہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے قسمیں کھائی اور کم و بیش 10 قسمیں کھائی۔ ویسے تو ذاتی باری تعالیٰ کو کسی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اپنی بات کی صداقت کے لیے کسی قسم کھانے کی بالکل قطعاً ضرورت نہیں، لیکن اس نے ہماری رہنمائی کے لیے ہم پہ عنایت فرماتے ہوئے، ہمیں شفقت فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے قسمیں فرمائی۔ تو اس مقام پر 10 قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ کون سا انسان کامیاب ہے۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ اگر کوئی سچا آدمی قسم کھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی بات پر کیا شک ہے، اللہ سے زیادہ کون اصدق ہوگا، کون سچا ہوگا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بات پر 10 قسمیں ذکر فرما دے تو وہ بات کتنی سچی ہوگی اور کیسی محبت ہوگی، کیسی لائق عمل ہوگی کہ لگاتار 10 قسمیں لگاتار کنٹینیوسلی ایک کے بعد ایک۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من زکاها، کامیاب ہے وہ لوگ، تحقیق وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وہ کامیاب رہا، اور وہ خائب و خاسر ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا۔ یہ مضمون ہے جسے ذاتی باری تعالیٰ نے 10 قسموں کے بعد ذکر فرمایا۔ تو میرے
سامعین، بات یہ ہے کہ تزکیہ اور تصوف کیسے کہتے ہیں. ابھی میں نے بات کری کہ تزکیہ نفس کو. ہم آتے ہیں کہ تزکیہ کہتے کس کو ہے. یہ کتنی اہم بات ہے کہ اللہ بندوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. پاک کیسے ہوگا؟ اپنے نفس کا تزکیہ کرے وہ کامیاب ہے. اور یہ جو تصوف کی محنت ہے یہ ساری تزکیے کی محنت ہے. تصوف میں جتنی بھی محنت ہے شروع سے لے کر آخر تک وہ سب تزکیے پر بیس کرتی ہے، کیونکہ تزکیہ ہی اس کا موضوع ہے. یعنی کہ پاک کرنا، اخلاق سے آراستہ کرنا، بری عادتوں سے اپنی زندگی کو دور کرنا، اس کو پاک صاف کرنا، سارے مرض کو دور کرنا. اب قرآن مجید میں نبی علیہ السلام جو آئے قرآن مجید میں ان کا ذکر فرمایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ان کا کام کیا تھا، کس لیے بھیجے؟ ان کا کام کیا تھا؟ رسول منہم علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی اللہ نے انہی میں سے رسول بھیجا. اللہ نے انہی میں سے رسول بھیجا ہے جو یہ کام کرتا ہے. کون سا؟ یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. ویزکیہم، بری عادتوں سے انہیں پاک کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تصوف کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن میں تصوف کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ محنت اس کا ثبوت ہے. کہاں سے ہے؟ مفسرین نے صاف لکھا ہے کہ تصوف کا اور تزکیہ کا ثبوت قرآن سے منسوخ ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے. اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اپنے اخلاق اور عادات کو درست کرنا، بھلا اس محنت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اس محنت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ہمیں قرآن میں یہی چیزیں ہیں نا ہمیں جو ملتی ہیں زیادہ، کہ برائی سے بچنے کے حوالے سے. جھوٹ نہیں بولو، کینہ نہیں رکھو، حسد نہیں کرو، کپٹ نہیں رکھو، اور زنا نہیں کرو، کسی کے لیے برا نہیں سوچو، اپنے آپ کو کم تر سمجھو، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھو، تکبر والا کام نہ کرو. یہ تمام چیزیں کہاں سے ہیں؟ قرآن سے. تو تصوف میں کیا ہے؟ تصوف یہی سب ہے، اپنے نفس کا تزکیہ ہر طریقے سے. کیونکہ یہی موضوع ہے. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ تصوف کا جو موضوع ہے وہ تزکیہ نفس، اپنے آپ کو آراستہ کرنا، بری عادتوں سے بچنا. بیت و طریقت، ساری ملت، اذکار و اوراد، مراقبات، ذکر کی مجالس، یہ سب اس میں معاون ہیں، اس میں مددگار ہیں. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اصلاح نفس فرض ہے. اصلاح نفس فرض ہے، اپنی اصلاح کرانا فرض ہے. اب اصلاح کون کرے گا؟ شیخ، جس سے آپ نے بہتر. لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ باتیں ہیں جو آج ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اس پر دین نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تم روزہ نہیں رکھتے، اور ہم اس کے ساتھ زبردستی کرنا شروع کر دیں.
तो भाई उस पर सख्ती करने लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमने अपने ऊपर दीन नाफिज किया है या नहीं किया है। हम सबसे पहले अपने ऊपर भूल जाते हैं कि हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं या उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो तसव्वुफ इसी इनफरादी मेहनत का नाम है कि हर फर्द अपनी फ़िक्र पहले करे, अपनी फ़िक्र पहले करेगा। इस बात की फ़िक्र करे कि वो दूसरे को नसीहत करता है तो आया मैंने खुद भी नसीहत हासिल कर ली है या नहीं। ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका ताल्लुक़ आपकी अपनी ज़ात से है, आपके तज़किये से है, आपके नफ्स से है। और मैंने अपने हज़रत से सुना है कि बैत सुन्नत है, बैत करना सुन्नत है, लेकिन ये काम सिर्फ काफ़ी नहीं है, बैत से काम नहीं है। बरकत ज़रूर हासिल होती है, बैत से सिलसिले की बरकत हासिल हो जाती है। आपका नाम लिख दिया जाता है कि आप बैत हो गए, तो आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। दूसरे मायनों में मैं देखता हूँ कि आप रजिस्टर्ड हो गए कि आपने बैत कर ली, लेकिन इसका हो जाना काफ़ी नहीं। उसकी सिलसिले की बरकत ज़रूर आपको मिलेंगी, लेकिन उसके फ़वाइद। अब उसमें क्या करना है कि इस्लाह कराना है। बैत होने के बाद असल काम इस्लाह कराना है। अच्छा, अब इस्लाह किस तरह करें? देखें, हमारे अंदर है ना बेशुमार अमराज हैं। मिसाल के तौर पर तकब्बुर हम में पैदा हो जाता है, गीबत की आदत हम में मौजूद है, हसद हमारे सीने में फन फैलाए रखा है। हर वक्त हम हसद की आग में चलते रहते हैं, झूठ बोलते हैं, हुब्बे माले हुब्बे जाहे, कीना है और दूसरे को छोटा समझना, अपने आप को बड़ा समझना तकब्बुर है। अल्लाह माफ़ कीजिए, अल्लाह ताला तकब्बुर से हमारी हिफाजत फरमाए। ये सारी बीमारियां हैं, ये सारे अमराज हैं। ये वो सांप है जो आपके अंदर जो है ना वो फन फैलाए रहते हैं और जो आपको हर वक्त डसते रहते हैं, हर वक्त डसते रहते हैं। देखें, जो नाग आपको डसता है, अगर कोई सांप आपको डस लेता है तो उसकी वैक्सीन के लिए आप क्या करते हैं? मारे मारे फिरते हैं, भागते हैं कि कहीं से वो वैक्सीन मुझे मिल जाए, मैं उससे अपना इलाज करा। आप उस बीमारी से, मर्ज से दूर होने के लिए अपनी सारी दौलत लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मुझे इस बीमारी से इफाका हासिल हो जाए, इस बीमारी से मुझे निजात मिल जाए। और वो मर्ज जो आपके सीने के अंदर पड़ रहा है, वो नाग जो आपके सीने में पड़ रहा है और आपको हर वक्त डस रहा है, उसकी वैक्सीन कहाँ से मिलेगी? सोचने की बात है। सोचे उसकी वैक्सीन हमें कहाँ से मिलेगी? क्या हम उसकी वैक्सीन के लिए निकलते हैं? क्या उसकी वैक्सीन को तलाश करते हैं? क्या उसकी वैक्सीन के लिए कुर्बानी देते हैं? नहीं। मैंने नहीं सुना कम अज़ कम कि कोई अपने तकब्बुर को जो है ना वो ख़त्म करना चाहता हो, कोई झूठ को ख़त्म करना चाहता हो। मेरे मुशाहिदे में ही बात है। तो इसकी वैक्सीन को तलाश करना, और इसकी वैक्सीन कौन देगा? हमारा शेख। अब उसके लिए ना कुछ बातें बड़ी ज़रूरी हैं कि आपको शेख को बताना पड़ेगा ऐसे नहीं सकते। वो मैं आगे चल के अभी इस बात पर डिस्कस करता हूँ। अच्छा, बहुत सारे हज़रात ऐसे हैं जो तसव्वुफ़ को नहीं समझते, बैत की हकीकत को नहीं समझते। तसव्वुफ़ क्या है, बैत करने से क्या फ़ायदा होता है और क्या मामलात होते हैं। बहुत सारे हज़रात ऐसा समझते हैं कि बस बैत हो गए, इतना ही काफ़ी समझ लिया कि बस बैत हो गए और उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस ये हम तो अब जन्नत में जाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। बैत होने की बात तो ठीक है, आप बैत हो गए,
سلسلے کی برکت آپ کو حاصل ہو گئی، ایک سایہ آپ پر آ گیا، آپ کے ذات پر ایک سایہ پڑ گیا۔ لیکن بھائی کام تو کرنے سے ہوگا، اصلاح کرنے سے ہوگی، اس کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بیعت ہو جانے کے بعد ہم مکمل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت غلط ہے، بہت بڑی غلط ہے۔ اور کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آج کل میرے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بیعت ہونے کے بعد مغفرت کی ذمہ داری شیخ کی، کہ آپ کا شیخ آپ کی مغفرت کروا دے۔ کیوں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ شیخ کا کام ہوتا ہے انگلی پکڑ کے چلانا، انگلی پکڑ کے آپ کو اللہ کے راستے پر لے کے جانا۔ اور شیخ بھی ایک ٹائم تک جاتا ہے، ایک سیڑھی تک جاتا ہے، اس کے بعد شیخ وہاں سے ہٹ جاتا ہے، پھر آپ جانے کا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہاں بخشوانا جو ہے نا وہ پیر کی ذمہ داری ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پیر کی کیا ضرورت ہے یا ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیر کی تعلیمات پر عمل کریں، سلسلے کی تعلیمات پر عمل کریں، سلسلے کی تعلیمات پر ہمیں چلنا پڑے گا جو ہماری نجات کا باعث بنے گا، ورنہ تو 0/0 کچھ بھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ اور تعلیمات پر کیسے عمل کرو گے؟ بیعت ہو کر فارغ بیٹھنا نہیں، بیعت ہو کر فارغ بیٹھنا نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں کامیابی کے لیے 4 شرائط، 4 باتیں شامل۔ اطلاع، اطلاع دینا اپنے شیخ کو اپنی بیماری کی اپنے پاس اتباع کرنا، اعتماد کرنا، چوتھی بات انقیاد کرنا۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اطلاع، اتباع، اعتماد، انقیاد، یہ 4 باتیں ہیں، 4 شرطیں ہیں۔ تو پہلی شرط پہ میں آتا ہوں اطلاع، وہ یہ ہے کہ اپنے حالات اپنے شیخ کو اطلاع کرتا رہے، اپنے شیخ کو بتاتا رہے کہ میں آج کہاں ہوں، میں کتنا ذکر کر رہا ہوں، مجھ پر کیا کیفیات گزر رہی ہے۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے، اب یہ ہو گیا ہے، اب وہ ہو گیا ہے، اپنے شیخ کو اپنے پیر کو وقتاً فوقتاً کو بتاتا ہے۔ اور بہت سارے میرے مشاہدے میں ہے کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے حالات کی اطلاع نہیں دیتے، پرانے ہیں، منجے ہوئے ہیں، سالوں بیت گئے ہیں ان کو سلسلے کے اندر، لیکن وہ اپنے حالات کی اطلاع اپنے شیخ کو نہیں، نفس کو آزاد چھوڑا اور نفس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اگر کبھی اطلاع دیتے بھی ہیں تو اپنے اچھے حالات کی اطلاع دیتے ہیں، اچھی بات کی اطلاع دیتے ہیں، اپنی اچھی حالت کی اطلاع دیتے ہیں، ان باتوں کی اطلاع نہیں دیتے جو کہ جس کا تعلق نفس سے ہے یا جو نفس کی خرابی ہے وہ چھپا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک مرض ہے اور بہت بڑا مرض ہے بیعت ہونے کے بعد۔ تو اب وہ جو اطلاع نہیں دیتا اس میں مریض جو ہے، میں مریض اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ مرید ہے بیسیکلی، لیکن مریض ہے کیونکہ اس کے اندر یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔
وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ شیخ کو برے حالات کی اطلاع نہ ہو، مطلب وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے شیخ کو میرے برے حالات کی اطلاع نہ ہو۔ اب یہ وہ مرض ہے جو قبر تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ سانپ اس کے ایمان کے ساتھ لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، ڈستا رہتا ہے، قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ کہ میرے اچھے حالات کی اطلاع ہو جائے اور میرے برے حالات کی اطلاع ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تعلق ایسا تعلق ہے کہ مرید اطلاع دیتا رہے، جو تعلیم ملے اس پر اتباع کرتا رہے، جو تعلیم ملے، اطلاع دینے کے بعد جو تعلیم ملے اس پر اتباع کرتا رہے۔ اطلاع، اتباع، اعتماد اور اعتقاد کی جو تعلیم دی، انقیاد کی جو تعلیم دی، اس پر اعتماد بھی ہونا چاہیے۔ اب تیسری بات آ گئی اعتماد۔ اس وقت بات سمجھ نہ آئے تو سر جھکا دے، سر خم تسلیم کرے کہ بس جو مجھے کہتے ہیں، جو تعلیم دیتے ہیں، میرے لیے اس میں خیر۔ یہ ہے چوتھی بات، یہ ہے بیعت، یہ ہے شیخ کے ساتھ معاملہ، اطلاع، اتباع، اعتماد اور انقیاد۔ اب بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ تصوف سے بھاگتے ہیں، بیت سے بھاگتے ہیں۔ مدارس میں بھی یہ عام ہو رہا ہے کہ مدارس علم کے مراکز ہیں، لیکن وہ پڑھنے کو کافی سمجھتے ہیں کہ بس پڑھ لیا کافی، کسی سے اصلاح لینے میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بیت ہو جائے، کسی کا دامن تھام، کسی سے اصلاح کرائے، تو اس کو غیر ضروری عمل سمجھتے ہیں۔ بعض حضرات دین کے اور کاموں میں لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہمارے لیے یہی کافی ہے، یہی محنت ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں بیت و تربیت کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، یہ بڑائی کا کاشا خزانہ ہے، یہ بڑائی ہے، یہ تکبر ہے کہ اللہ کو سب کا پسند، اور یہی تکبر کی علامت، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت بڑا مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہم سب کی حفاظت کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہے، بڑی ضروری سی بات ہے، ایک ذہن میں آئی بات میں اپنی بات کا موضوع دوبارہ سے بات یہاں پہ آ کہ ہمیں وظائف ملتے ہیں پڑھنے کے لیے، اذکار، ذکر و اذکار، ظاہر ہے سب عربی میں۔ اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے تو ہم کو ذکر و اذکار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن اگر کسی نے تجوید سے پڑھا ہے اور قرآن کو اس طرح پڑھا ہے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، پھر تو مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر قرآن کو اس طرح پڑھا ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں ہی اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں، تو جب آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، آپ کے پڑھنے کا جو عمل ہے، جو آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں، اس میں فرق ہے۔ ذکر و اذکار میں فرق ہے۔ ہمیں ذکر و اذکار اسی طرح پڑھنے چاہیے جس طرح اس کا حق ہے، جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ ہمارا تلفظ، لہجہ، وہ ساری چیز اسی طریقے سے اس کی
ادائیگی سب ویسی ہی ہونی چاہیے. تو اور ضروری ہے کہ آپ اپنے شیخ کو بھی بتا دیں کہ میں نے قرآن تجوید سے پڑھا ہے اور میں اس ذکر اذکار کی ادائیگی اس طرح یہ بہت اہم بات ہے اور باریک کی بات ہے. آج کل ہر بندہ جو ہے نا وہ قرآن سے چیز نکال کے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن کیا وہ شخص جو پڑھ رہا ہے کیا وہ اس کا حق ادا کر رہا ہے؟ بالکل نہیں. یہ بہت ضروری بات ہے کہ اس کی ادائیگی جو ہے نا وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، بہت صحیح ہونی چاہیے، جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے. تو ہم لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کا خیال نہیں. میں اب آتا ہوں اپنی بات کی طرف کہ صرف بیس سے نفع نہیں، بیس سے کام نہیں چلتا، اس کے لیے اپنے اسلام کا اہتمام کرنا پڑتا ہے. جب تک کہ اپنی حالت اطلاع نہ دیں، یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں ہر بات کی اطلاع دیں، ہر کام کی اطلاع دیں، ہر چیز میں مشورے کا اہتمام کریں، پوچھتے رہیں، سمجھ کر چلتے رہیں، اپنے شیخ سے پوچھتے رہیں، ہر بات سمجھ کر چلیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم بہت سارے معاملات ایسے کرتے ہیں جس میں ہم شیخ سے پوچھتے ہی نہیں کہ شیخ کی منشا ہے یا نہیں ہے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ کپڑے ہیں، میں کپڑے ایسے پہنتا ہوں، اس طرح کپڑے پہننے چاہیے. یہ چھوٹی سی مثال ہے. تو ہم پوچھتے نہیں، یہ انا ہے، یہ بیماری ہے جو حالات کو پیش کرنے سے روک رہی ہے. جب تک شیخ کے سامنے ایسا نہیں ہوگا، میں آپ کو ایک کیفیت بتاتا ہوں، ایک کیفیت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیخ کے سامنے ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے. جب تک شیخ کے سامنے اس طرح سے نہیں ہوگا جیسے مردہ بدست زندہ، مطلب ایک زندہ کے ہاتھ میں ایک مردہ لاش ہو اور اس کو آپ نے غسل دینا، اور کیا مردہ اعتراض کرے گا کہ جی آپ نے میاں جی تم نے میرا ہاتھ ایسے پکڑ لیا، ایسے کیوں اٹھا رکھا ہے، تم نے گرم پانی زیادہ ڈال دیا یا ٹھنڈا پانی ڈال دیا، یا تم نے مجھے کروٹ کیوں دلا دی؟ ایسا کبھی مردہ جو ہے وہ کہے گا؟ تو کیونکہ اس کے اندر کیوں نہیں کہے گا؟ اس کے اندر کہنے کی طاقت نہیں. ایسے جب تک نہیں سونپے گا اپنے آپ کو اپنے شیخ اپنے شیخ کو اس طریقے سے اپنے آپ کو سونپے گا تو نفع ہوگا بیعت کرنے کا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ٹوٹل کلی طور پہ اپنے شیخ کے حوالے کرو اور پھر اپنی کیفیات بتاؤ. اور پھر شیخ کی پسند ناپسند کا بھی ہے، شیخ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے.
تو بات وہیں آتی ہے اطلاع، اتباع، اعتماد اور انقیاد۔ بار بار میں یہی ایک 4 شرائط کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ان کا جو ہونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، ان پر عمل ہونا بہت ضروری ہے۔ آج بہت سارے حضرات ایسے ہوں گے کہ مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ بس لوگوں نے ملنے کو کافی سمجھ رکھا ہے کہ اپنی شیخ سے جا کے مل لیے بس کافی ہو گیا، صحبت میں آ جانے کو کافی سمجھ لیا، حالات کی اطلاع کو ضروری نہیں سمجھتے میں ہم اپنے حالات جو ہے نا اپنی شیخ کو بتائیں، یہ خیال نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی مرض ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں بتا سکتے، مثال کے طور پر آپ سامنے آ کے نہیں بتا سکتے، آپ فیس پہ نہیں بتا سکتے، آپ کو شرم آتی ہے، تو آپ خط میں لکھ کے دیں اپنے حضرت کو، اپنی شیخ کو۔ اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا آپ اپنے پیر بھائی سے لکھوا دیں، لیکن اپنا مرض اپنے شیخ کو لازمی۔ آج ہماری خرابی یہی ہے کہ ہم دوسروں کے پیچھے زیادہ پڑتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کی زیادہ فکر ہے، دوسرے کو لاٹھی ڈنڈے سے مار کر دین پر لانا چاہتے ہیں، ان پہ دین نافذ کرنا چاہتے ہیں، خود دین پر عمل کرتے رہیں، اپنی اصلاح نہیں کری، اپنی اصلاح نہیں کری، دوسرے کے ساتھ زور زبردستی، نماز، روزہ، فلاں سب چیزیں جی آپ جو ہے نا سب اس کے پیچھے بس اس کے اوپر لاٹھی لے کے چڑھ جاتے ہیں کہ نہیں اس پر جو ہے نا آپ نے عمل کرنا ہے ورنہ جی آپ کو مسلمان ہی ہو۔ تو یہ سب چیزیں صحیح ہیں، یہ سب چیزیں اس وقت اچھی لگیں گی جب آپ خود اس پر عمل کریں، خود آپ نے اپنے اوپر دین نافذ کیا، خود آپ اس کا اہتمام کرتے ہو، خود آپ اپنی اصلاح کر چکے ہوں۔ ان تمام باتوں سے جن کی آپ تلقین کر رہے ہیں، جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جن باتوں کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں، ان تمام باتیں آپ کے اندر سے ممکنہ حد تک ختم ہو چکی ہیں۔ ورنہ میرے بھائی 50 برس بھی اگر آپ محنت کرتے رہیں نا، 50 سال بھی آپ رات رگڑتے رہیں بیعت ہونے کے بعد، تو حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نفع نہیں ہوگا، صفر کے صفر ہی رہیں گے، جیسے 50 سال پہلے تھے ویسے 50 سال بعد بھی۔ کتنے ایسے حضرات ہوں گے جن کا 10 سال سے تعلق ہے، 20 سال سے تعلق ہے، لیکن اپنی حالات کی اطلاع نہیں کرتے، اپنی اصلاح لینے کا اہتمام نہیں کرتے، ایک سبق سے آگے بڑھنے کا اہتمام نہیں، ذکر کی جتنی تسبیحات کر رہے ہیں اب اس سے آگے بڑھنے کا کوئی نہ اس کو گھٹانا چاہتے ہیں نہ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ کہ بچپن سے اس کی مثال ایسی ہے کہ بچپن سے آپ سیریلیک کھا رہے ہیں تو آپ بڑے ہو گئے تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم سیریلیک ہی کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ شیخ نہ کہے، لیکن شیخ کو تو یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ اس نے کسی چوراہے پر پہنچ کر سفر کو روک دیا ہے، یہ کہاں کھڑا ہوا ہے، اس کی خوراک تو اب اس سے بڑوں والی چاہیے، میرا مرید کہاں کھڑا ہوا ہے، اب اس سے آگے جو ہے اس کی خوراک چینج ہو جائے، تو اب اسے زیادہ ذکر کی ضرورت ہے، اسے زیادہ وظائف کی ضرورت ہے، زیادہ تسبیحات کی ضرورت ہے، زیادہ مراقبات کی ضرورت ہے۔ اب گھر میں بچہ پیدا ہوا، اب آپ یہ کہیں کہ بھائی اس کی صحت کے لیے ہمیں سب کو مسلم کھلائیں گے، ہم یخنیاں پلائیں گے، ہم جی اسے کباب کھلائیں گے، ہم انڈے کھلائیں گے،
تو بچہ یا بریانیاں کھلائیں گے تو اب بچہ کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائے گا، مرض میں مبتلا ہوگا، حتیٰ کہ کیا ہوگا، موت بھی منہ میں چلی جائے گی۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز ہوتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور یہ اسٹیپ بڑھے گا کیسے آگے؟ میرا ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیپ کیسے بڑھے گا؟ اطلاع دینے سے، شیخ کو اچھے اور برے حالات کی اطلاع دینے سے۔ کہ شیخ کو آپ جب بتائیں گے کہ میرے اب یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، تو شیخ کیا کرے گا؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے اذکار و تسبیحات میں اضافہ کرتا رہے گا، رد و بدل کرتا رہے گا، چینج کرتا رہے گا، بالکل وہی بچے والی مثال۔ ایک مثال میں اور دیتا ہوں آپ کو کہ عمارت بنانی ہے تو صرف مٹی سے تو نہیں بنی، اس میں آپ کو اجزاء بدلتے رہنے پڑیں گے۔ کبھی آپ کو لوہا لگانا ہے، کبھی لکڑی لگانی ہے، کبھی اینٹیں لگانی ہیں، کبھی آپ کو سیمنٹ کی، بجری کی اور ایکسٹرا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کی ضرورت ہے۔ یا آپ خالی مٹی کو جمع کریں گے اور بولیں گے میں نے بلڈنگ کھڑی کر دی، ہو گئی، ایسا نہیں، اس کے لیے اجزاء کی ضرورت ہے، اور وقتاً فوقتاً بھی سب کچھ چینج ہوتا ہے، اور یہ چینج ہوتا ہے اطلاع دینے سے۔ ایک چیز پہ رکے رہنا، نہ اس کو بڑھانا نہ گھٹانا، چھپانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اچھے برے حالات کی اطلاع نہیں دیں گے، تعلیم نہیں ملے گی، تعلیم نہیں ملے گی تو اتباع کیسے کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اہمیت کی حامل ہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ کو تو پتہ ہے ہمارے حالات، ہم نے اس سے بیعت کری ہے، شیخ کو ہمارے حالات کا پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، پتہ ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس شیخ سے بیعت کی، لیکن جو شرائط ہے نا، ان شرائط کے پورا کیے بغیر شیخ آپ کو اگلے مرحلے تک نہیں لے کے جائے۔ وہ شرائط 4 ہیں، میں نے آپ کو بتایا۔ تو بات یہ ہے کہ بیعت ہونے کے بعد میں نے آپ کو بتایا کیا کرنا ہوگا۔ تزکیہ ہے، تزکیہ لفظ ہے، اور اس سے غافل نہیں رہنا ہے، اپنی اصلاح کرانی ہے۔ بار بار میں آپ کو یہی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بیعت ہونے کے بعد اپنی اصلاح کرانی ضروری ہے۔ اچھا، ایک بات ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنی ہستی کو مٹا دینا۔ شیخ پہ اتنا کامل یقین، اتنا کامل اعتماد، اتنا کامل اعتقاد، اپنے آپ کو ہول سول اس کے سپرد کر دینا، ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق کرنا، اس کی مرضی کے بغیر نہیں، وہ ہے اصل، وہ ہے اصل، وہاں کامیابی، وہاں کامیابی، اس کے علاوہ کامیابی نہیں، اس کے علاوہ کامیابی آپ کو نہیں کسی بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بیعت ہو جاتے ہیں نا، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی چلانا چھوڑیں، اپنے من کی چلانا چھوڑیں، اور من پر چلنا چھوڑیں،
اگر شیخ سے نہیں پوچھے گا تو تکبر کا علاج، اگر شیخ سے نہیں پوچھے گا کہ تکبر کا علاج کیا ہے، کل اگر آپ کو کوئی آپ سے بیعت ہو کیا اصلاح کرے؟ کیونکہ آپ نے خود ہی نہیں سیکھا، اس کو کیا بتائیں گے، کیسے معلوم ہوگا؟ آپ شیخ سے پوچھیں گے، شیخ علاج بتائیں گے کہ حسد کیا علاج ہے، تکبر کا کیا علاج ہے، خود پسندی کا کیا علاج ہے، کینہ کیسے دل سے نکلتا ہے، اور حدیث شریف نہیں سنی ہوئی تو جس کے دل میں کینہ ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ پہلے اس کینے کو جہنم میں ڈال کر جلایا جائے گا، اس کے بعد جو ہے نا وہ کینہ صاف ہوگا، پھر اس کے بعد جنت میں۔ اس لیے اہل جنت کی بس صرف یہ ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جنت والے ایسے ہیں، ہم نے ان کے سینوں سے کینے کو نکال لیا ہے، ان کے دل میں سینے میں کینہ نہیں، کھوٹ نہیں، خرابی نہیں۔ تو اس لیے بھائی جب تک تعلیم نہیں لے گا، جب تک اصلاح لینے کا اہتمام نہیں کرے گا، اس وقت تک اصلاح نہیں ہوگی۔ صرف بیت کو کافی نہ سمجھیں۔ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم میں شیخ تعلیم دیتا ہے، شیخ ہدایت دیتا ہے، ہر موقع کی ہدایت اسی سے لی جاتی ہے، ہر موقع کی تعلیم اسی سے لی جاتی ہے، پھر اس کی اطلاع بھی دی جاتی ہے کہ میں نے اس ہدایت پر کتنا عمل کیا، مجھے کیا فرق محسوس ہوا۔ اگر تعلیم نہیں لیں گے، مشورہ نہیں کریں گے تو بس آگے چل گئے اور مل لیے، بیٹھ گئے، ملاقات ہو گئی اور ملاقات کرنے کے بعد اپنا راستہ لیا، تو ایسے تو نہیں چلے۔ تو اس سلسلے میں جو نفع ہے نا وہ نفع نہیں، وہ فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ صرف ہم بیعت ہو گئے کافی ہے۔ اس طرح کام نہیں چلے۔ تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کب شروع کریں گے؟ ہمیں آج سے ہی یہ اصلاح شروع کریں۔ ٹھیک ہے، جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، ہمیں اصلاح آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے شروع کریں۔ مجھے تہیہ کرنا پڑے گا کہ میں اپنی شیخ کی محفل میں بیٹھوں گا، اس کو اطلاع دوں، پھر وہ جو مجھے تعلیم دے گا، میرا شیخ جو مجھے تعلیم دے گا، پھر اس کی اتباع کروں اور پورے اعتماد کے ساتھ، بھلے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اپنے سر خود تسلیم کریں کہ جو مجھے شیخ نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، اعتماد اور انقیاد۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں آج سے شروع کریں۔ اور ہمارے اکابرین نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ اپنی فکر کرو، دوسروں کے پیچھے مت پڑو، اپنے اعمال کی فکر کرو۔ اپنے اعمال کی فکر نہیں، دوسروں کے پیچھے پڑ گئے، اپنی اولاد کی فکر نہیں، دوسروں کی اولاد کے پیچھے پڑ گئے، اپنے جسم پر سانپ لوٹ رہے ہیں، دوسروں کی مکھیاں اڑانے میں لگے، اپنے ہی اوپر نظر نہیں، اور دوسروں کی بڑائی اور دوسروں کی بڑی بڑی خرابیوں پر نظر نہیں۔ تو ہمیں ان تمام خرابیوں سے دور ہونا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو سننے کی توفیق دی،
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ثابت قدم رکھے۔ وجزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔